اور دنیا جہان کی بہت سی کمزور چیزیں آپ ان کو دیکھیں کہ کمزور سے کمزور چیز کی نسبت جب اعلیٰ چیز سے بڑی چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو چھوٹی چیز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے اس جہان کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، ہم صرف انہیں دیکھنے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھنے کا شوق بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ پہاڑ جنہیں میرے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی، جن پہاڑوں کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس پہاڑ کے بارے میں، فرمایا کہ یہ بہت پہاڑ وہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس پہاڑ کی عزت اور تقریب بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ کوہ طور بھی اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے اس پہاڑ کو بھی عزتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کتنے پتھر ہیں دنیا کے اندر، کچھ پتھر ہم انہیں کاٹتے ہیں، اس سے بجری بن جاتی ہے، ہم اپنے گھر کے معاملات میں اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک وہ پتھر ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھ کے کعبہ اللہ کو تعمیر کیا، تو فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھا، اس پتھر کا مقام بڑا ہے۔ اسی طرح حجر اسود یہ بھی پتھر ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس وجہ سے کہ اس کی نسبت بڑوں کے ساتھ ہے، اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کتنے درخت ہوتے ہیں اور کتنے کھجور کے تنے ہیں، لیکن وہ کھجور کا تنا جس پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا، بطور ممبر استعمال کیا، میرے نبی اس پہ ہاتھ رکھ کے تقریر فرماتے تھے، واز کرتے تھے، اس کی عزت بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ تو نسبت کے ساتھ انسان پہچانا جاتا ہے، نسبت کے ساتھ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ویسے باقی بھی پہاڑ ہیں، باقی پہاڑیوں کو تو اللہ نے نشانی نہیں کہا، لیکن ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، یہ کس وجہ سے کہ یہاں ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں یہاں پہ دوڑی تھی، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بیان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ تو دوڑی تھی پانی کی خاطر، لیکن آنے والے جو میرے محبوب کے امتی ہیں ان کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ تم نے میری اس پاک بندی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، تم نے یہاں دوڑنا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ اب جو نسبتوں کا احترام کرتا ہے، جو ان کا دل میں احترام رکھتا ہے، زبان سے بھی احترام کے کلمات بولتا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کو دل کی طہارت اور پاکی عطا کر دیتا ہے۔ جو پاک دل ہوتے ہیں وہی اللہ کی نشانیوں کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے
ہمیں چاہیے کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے، وہ حضور کے صحابہ ہوں، ان کی نسبت بھی کس کے ساتھ ہے؟ میرے نبی کے ساتھ۔ حضور کی اہل بیت ہے تو اس کی نسبت بھی میرے نبی کے ساتھ۔ اور قرآن، اس کی تو بڑی ہی اعلیٰ شان ہے کہ یہ ایک نسبت یہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ میرے نبی کے دل پہ اترا ہے۔ تو اس کی تو بڑی شان ہے، اسی لیے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو ہاتھ بھی لگانا ہے تو پاکی کی حالت میں ہاتھ، صاف ستھرے ہو کر اس قرآن کو ہاتھ لگانا ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں بتلایا کہ تم نسبتوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی نسبتوں کی وجہ سے ان کا احترام کیا کرو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تجھے رزق دیتا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو تو میری وجہ سے۔ اللہ سے محبت کس وجہ سے؟ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ نبی سے محبت کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور حضور کی اہل بیت سے محبت کس وجہ سے؟ کہ یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوب نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نسبتوں کا احترام کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کر میرے نبی کے رشتہ دار زیادہ پیارے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر میرے نبی کے جو قریبی ہیں رشتہ دار مجھے زیادہ پیارے۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد سے نماز کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر حضور کے نواسے کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا لیا۔ وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور ایک بچے کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں۔ اب بچہ ہوتا ہے تو بتائیں کہ اس کے قدم کہاں پہ آتے ہیں؟ اگر کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، سینے پہ۔ وقت کا بادشاہ ہو، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے، بازار کے اندر اپنے کندھوں پہ بٹھائے، اس کے قدم اس کے سینے پہ لگ رہے ہوں۔ آج کل کا چھوٹا سا بندہ وہ یہ برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میری عزت خراب ہو جائے گی، میرا مقام گر جائے گا، میرا سٹیٹس گر جائے گا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں وقت کا امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ یہ میرے نبی کا نواسا ہے۔ نسبت کا خیال رکھا، اس چیز کو مد نظر رکھا۔ اس لیے نسبت بڑی چیز ہے، اسی کے ساتھ انسان کو عزتیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن جب قیامت والے دن آئے گا تو پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اس کا سفارشی بن کے آئے گا۔ اس وجہ سے یہ بھی نسبت ہے قرآن کے ساتھ تعلق۔ اب دیکھیے یہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو بھی قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے
پتہ چلا کہ نسبتیں ہیں ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کتنی راتیں ہیں، سب راتیں اللہ کی ہیں، لیکن ان راتوں کے اندر کچھ راتیں بھی عزت والی ہیں، زیادہ تکریم والی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا تو رمضان المبارک کی اور عزت بڑھ گئی اور شان بڑھ گیا۔ علماء نے کہا کہ قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں تو رمضان کی عزت بڑھ گئی۔ تو دیکھیں وہ رات، جس رات آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا، اس رات کی عزت بھی ساری راتوں سے بڑھ گئی۔ اب رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، پھر خاص رات آ گئی لیلۃ القدر کی، اس کی شان ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ تو 1000 مہینوں سے بھی یہ رات بہتر رات ہے۔ تو پتہ چلا کہ نسبتوں کا احترام ضروری ہے۔ جس بھی چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے ہم اس ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، قرآن پاک ہو، ہم سب کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں۔ اب دوسری روایت سماعت کیجیے، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن پہ بٹھانا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ میرے نبی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ میرے نبی کے وصال کے بعد، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پڑ گئی۔ اب بتائیں کہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا نا کہ نماز استسقاء پڑھ لیں، بارش کے لیے نماز پڑھ لیں، ان کو بھی علم تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء نہیں پڑھائی، بلکہ حضور کے چاچا حضرت عباس کو لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ہم اپنے نبی کو ان کا وسیلہ دے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے، اب حضور کے چاچے کا نام کا وسیلہ دے کے بارش مانگتے ہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو گھر تھا وہ راستے میں آتا تھا جہاں سے لوگ گزر کے مسجد میں آتے تھے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ راستے کے اندر آتا تھا تو ان کا ایک پرنالہ تھا گھر کا، وہ پرنالے سے پانی جو ہے وہ بازار میں آتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر حضرت عباس نے اس دن کوئی جانور ذبح کیا تھا، اس کا جو خون تھا نا وہ پرنالے سے باہر آ رہا تھا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جا رہے تھے، وہاں سے واپس ہوئے، کپڑے تبدیل کیے، پھر مسجد آئے، نماز پڑھائی، لیکن حکم دے دیا کہ یہ پرنالہ یہ اکھیڑ دیا جائے کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ نے حکم دیا تو حضرت عباس، یہی حضور کے چچا، یہ مسجد میں آئے اور کہنے لگے اے عمر فاروق، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ پرنالہ اکھیڑ دے گا۔ ہاں جی بالکل۔ فرمایا پتا ہے کہ یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ کہا بتا دیں، کہا یہ میرے نبی نے خود لگایا تھا۔ اب دیکھیں مسئلے کو سمجھے، پرنالہ اکھیڑا گیا تھا، جب سیدنا عمر فاروق نے یہ سنا نا کہ میرے نبی نے لگایا تھا تو فرمایا اے حضرت عباس جلدی کرو، میرے کندھوں پہ بیٹھ کے
بتائیں اگر حضرت علی کی پہلی خلافت بنتی ہوتی تو حضرت عمر ان کو حق نہ دیتے؟ اگر پرنالے کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اگر میرے نبی نے حضرت علی کو مصلی کا وارث بنایا ہوتا تو کبھی بھی حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر کو نہ آنے دیتے۔ تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ نسبت کا احترام کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک ذرہ ہوتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے نا، تو وہ راستے میں چیونٹی آ گئی۔ چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر چلی جاؤ، اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو اللہ کے پیغمبر چیونٹی کی اس بات سے مسکرا پڑے، اس سے ہنس پڑے، مسکرائے۔ علماء نے کہا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جب چیونٹی کو اٹھایا، پوچھا، تو انہوں نے کہا، چیونٹی نے کہا، اللہ کے پیغمبر اس وقت میرے جیسی عزت کسی کی نہیں ہے، میرے جیسا مقام کسی کا نہیں ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا اس وقت میں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر، یہ بڑا مقام ہے۔ اب میری نسبت بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، ہے چیونٹی، نسبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں بتا ہے۔ کتا، نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اکیلا کتا، اصحاب کہف کا کتا، ان پیاروں کا کتا۔ اس وجہ سے نسبت بڑی چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کس وجہ سے کہ اللہ تجھے رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو تو میری وجہ سے محبت۔ پتہ چلا کہ نسبتوں کا احترام ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، ایک جبہ ہے، قمیض ہے، اور اس قمیض کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے قمیض اگر جسم کے ساتھ مس ہوتے ہیں تو بعد میں جو دھلائی کرنے والی ہماری گھر والی ہے وہ بھی اس کو سونگھنا پسند نہیں کرتی، لیکن جبے کی نسبت میرے نبی کے وجود کے ساتھ ہوئی ہے تو حضرت ام سلمہ نے وہ جبہ رکھ لیا، اور رکھ کے جو بھی بیمار ہوتا اس جبے کو پانی کے اندر بھگو کے دیتی، میرا رب شفا۔ کیوں؟ اس جبے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آج کا جو واقعہ ہمارے سامنے پیش ہوا، جو رونما ہوا، کہ یہ جو عورت کا واقعہ تھا، اس کے لباس کے اوپر عربی جو خط کے ساتھ لکھا گیا تھا، اس کی نزاکت کو سمجھے، ان معاملات کو سمجھے۔ یہ نہیں کہ اس نے کوئی قرآن کی آیت لکھ لی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس خط کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، اس خط کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، اس کا تعلق ہے، چاہے قرآن کے الفاظ نہیں لکھے۔ لیکن یہ تو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر ایسا علم نہیں ہے کہ وہ عربی لکھی ہوئی اس کو سمجھ سکے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دیا کرو، شک والی چیز کو چھوڑا کرو۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں اگر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، آپ ایسا کام نہ کریں، اس چیز سے بچ جائیں۔ اب یہ واقعہ جو اکثر ہمارے نوجوان طبقہ جس سے ملا جلا ہے اور جس کو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا اور اس ڈرامے کو انہوں نے دیکھا جو سلطنت عثمانیہ کا ہے، اب اس کا جو پہلا بانی عثمان نامی بندہ جو تھا، ارطغرل کا جو بیٹا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں،
سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پڑھیں، اس بندے کو جو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کس وجہ سے ملا، اس کو رب نے جو عزت دی تھی تو کس وجہ سے دی تھی؟ یہ جو عثمان اول تھا، پہلا عثمان، حقیقت یہ تھی کہ جب یہ ابھی نوجوانی کی عمر تھی، بچپنے کی عمر تھی، اس وقت ان کے علاقے والوں نے، بستی والوں نے گھر سے نکال دیا، یہ چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے ایک اپنے مرشد کے پاس، ایک رہنما کے پاس، قائد کے پاس، اسے جا کر کہا کہ لوگ تو مجھے قبول نہیں کرتے، لوگ مجھے دھکے دیتے ہیں، وہ گھر سے نکال دیتے ہیں مجھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک کمرہ ہے، آپ ادھر آرام کر لیں، ادھر اپنی زندگی بسر کر لیں۔ عثمان وہاں رہنا شروع کر دیا۔ وہاں پر جیسے رات کو سونے لگا تو پوری رات کروٹ بدلتے رہے، نیند نہیں آئی۔ سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ آج بے چینی کس چیز کی ہے، اب تو میں ان سے باہر نکل آیا ہوں، نیند مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ تو آخر دھیان پڑا تو دیکھا کہ پاؤں کی جانب قرآن پڑا تھا۔ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، سمجھ نہیں تھی، سوچا نہیں تھا، غور نہیں کیا تھا، انجانے میں قرآن کی طرف پاؤں ہو گئے تھے۔ وہ قرآن اٹھایا، چومتے رہے، ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، اس قرآن کو سر کے اوپر رکھ لیا۔ وہ جن کے پاس گئے تھے نا، وہ جو ان کا مرشد تھا، ابھی کمرے میں تھے تو وہ مرشد نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا عثمان میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا ہے کہ کوئی آواز دینے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن قیامت والا دن ہے، منظر ایسا ہے کہ قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، پروردگار اس نے میری عزت کی ہے تو اس کو بادشاہی عطا کر، اس نے میری قدر کی ہے تو اس کو بادشاہی عطا کر۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑ رہا ہے، جھگڑتے جھگڑتے رب نے کہا جا، قرآن تو میرا کلام ہے، میں نے تجھے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، جا میں تیرے صدقے اس کو بادشاہی عطا کر۔ اب وہ جو ان کا مرشد تھا، رہنما ہے، اس نے جب یہ بات کہی تو عثمان کہنے لگا کہ مجھے تو لوگوں نے دھکے دے کے نکالا ہے، تو یہ مجھے بادشاہی کیسے مل جائے گی؟ پھر ایک دن آیا، رب نے وہ تخت عطا بادشاہی عطا کی۔ اب وہ بندہ جب اپنے تخت پر آیا تو پہلے دن اس نے کیا حکم جاری کیا؟ اس نے کہا ہماری عدالتیں جہاں پہ انصاف ہوتا ہے، اس نے کہا ہماری عدالتوں میں ویسے قرآن لایا جاتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھوائی جائے۔ اس نے کہا جب ہماری عدالت میں قرآن آئے تو جج سمیت سارے اٹھ کے قرآن کا استقبال کریں، اس کا احترام کرنا ہے، اور جب تک عدالت کے اندر قرآن پاک موجود رہے گا جج سمیت کوئی بندہ زمین پہ نہیں بیٹھے گا، قرآن کا احترام کرنا۔ اس وجہ سے جو انسان نسبت کا احترام کرتا ہے میرا رب اسے عزتیں عطا کرتا ہے، رب اسے مقام عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں تو ایسا ہو رہا ہے، عرب ممالک میں تو ایسا ہو رہا ہے، باقی چیزوں کو بھی فالو کر لیتے ہیں۔ کوئی کام کسی جگہ ہو، پاکستان میں ہو یا غیر ملک میں ہو، وہ کام جو ہو رہا ہے ہم کام کی نوعیت دیکھیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر مثلا جہاں پہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی بندہ دوسرے کی چگلی کرے تو آپ کہیں بندہ تو مسجد میں بیٹھا تھا، تو کیا مسجد میں بیٹھ کے چگلی ثواب نہیں؟ اسی طرح کوئی کام کسی جگہ واقع ہو، ہم کام کی نوعیت دیکھیں گے کہ وہ کام کیسا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مقام کیسا ہے، جگہ نہیں دیکھیں گے، ہم کام کی نوعیت دیکھیں گے۔ اب جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ یہ تھا کہ اس عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر عربی رسم الخط تھا، وہ جس طرح قرآن پاک لکھا جاتا وہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر، ہمارے ہاں کبھی ایسا پہلے ہوا نہیں۔ اب ہم ایسا کام کریں گے
ہمارے اوپر اعتراض ہوگا، اس چیز سے بچ جانا چاہیے۔ علماء نے یہ بات لکھی، کہا کہ اتقوا مواضع التہمہ، فرمایا کہ اس چیز سے، اس جگہ سے بچ جاؤ جہاں سے تمہارے اوپر تہمت لگنے کا خدشہ ہو۔ اچھا، یہ آپ کے بچے سکول جاتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس راستے پہ ڈاکو آتے ہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں ہمارے بیٹی، ماں، بہن، بیٹی کی، بیٹے کی عزت برقرار نہیں رہے گی، آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ روزانہ اسی دروازے سے جانا، اسی راستے سے جانا۔ آپ کا بیٹا تو خراب نہیں نا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ عزت دار ہے، لیکن آپ کو پتا یہ ماحول بہتر ہے نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ راستہ تبدیل کر دو، حالانکہ بیٹا وہ درست سمت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ تہمت لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ طریقہ جس سے تہمت انسان کے اوپر آ سکتی ہے، وہ راستہ چھوڑ دینا۔ اسی کے اندر عافیت، اسی کے اندر ہماری بچت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واہ